گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ذرا سا دعاؤں میں رونا دھونا آنے لگتا ہے، تلاوت میں دل لگنے لگتا ہے، معمولات کی پابندی کی توفیق ہونے لگتی ہے، خیر کے کاموں میں اللہ کے کرم سے حصہ لینے کا موقع ملنے لگتا ہے تو شیطان پھر دوسرے راستے سے دشمن ہے نا، دوسرے راستے سے نقصان پہنچانے آتا ہے کہ یہ نیکیوں سے تو رک نہیں رہا ہے، رمضان اس نے ایسا گزارا کہ ماشاءاللہ معمولات کی پابندی کا اس کے اندر ایسا شوق و جذبہ بیدار ہوا ہے کہ رمضان گزرے، ہفتہ دو عشرہ ہو گیا لیکن تہجد کبھی نہیں چھوٹی، تلاوت کا ناغہ نہیں ہوا، دعاؤں میں کوتاہی نہیں ہوئی، یہ تو ایک دم پکا ہو گیا ہے، تو شیطان چونکہ دشمن ہے، حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے دشمن ہے دشمنی نکالے گا، اور اس کی دشمنی نکالنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، تو اب کیا کرے گا کہ یہ نیکیوں سے تو رک نہیں رہا ہے، اللہ کے سامنے اس نے دشمن ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ کے سامنے چیلنج کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کہ اللہ ان کو میں بھٹکا کے رکھوں گا، یہ آپ کی رضا کی راہ میں گھات لگا کے چھپ کے بیٹھوں گا کہ پھندے بچھائے رہوں گا، جال اور پھندے گاؤں دیہات والے جانتے ہیں، چڑیوں کے پکڑنے کے پھندے لگائے جاتے ہیں، چڑیا تو چارہ دیکھ کے، ایک سانپ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ نے رزق پہنچانے کا ذمہ دیا ہے، خطرناک عجیب پرنٹ کا، بڑا ہیبت ناک اس کا منہ، لیکن جو پونچھ اس کی ہوتی دم کا ٹکڑا جیسے کسی مکڑی کا حصہ ہو، کیڑا، اور وہ ریت میں بھی چھپ جاتا ہے، چٹانوں میں بھی چھپ جاتا ہے، اور وہ اپنی دم ایسے گھماتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی مکڑی جالا تن رہی ہے، کیڑا رینگ رہا ہے، اب چڑیا اور پرندے بیچارے دھوکا کھا کے کہ یہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے، جیسے ہی اچکنے آتے ہیں تو سانپ لپک لیتا ہے، تو یہی حال ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ایسے ہی خوشنما پھندے بچھائے شیطان، پھر اللہ سے کہتا بھی ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، یا اللہ سامنے سے کھل کے آؤں گا بھٹکانے، لیکن رمضان کی برکات ابھی باقی ہیں، اس کا نور ابھی چڑھا ہوا ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ یہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، نہ تلاوت چھوڑ رہا ہے، نہ تسبیح چھوڑ رہا ہے، نہ دعائیں چھوڑ رہا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں، ایسا ایک مہینہ اس نے ہیلتھ، روحانی ہیلتھ، اسپریچول ہیلتھ جو ہے اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ اب جیسے ہی سامنے سے آتا ہے تو ایسا پنچ مارتا ہے ناک آؤٹ، تو اب وہ سامنے سے نہیں آئے گا، من بین ایدیہم، بولے نہیں یہاں سے دال نہیں گل رہی، تو وہ کیا اللہ کے سامنے کا، تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر پیچھے سے آئے گا، وعن یمینہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، دائیں بائیں سے آئے گا، اور مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا، اوپر اور نیچے سے کیوں نہیں کہا، اوپر سے اللہ کی رحمت اور فیضان جاری رہتا ہے، اور وہ اتنا بڑا متکبر ہے، نیچے سے آنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، نیچے سے آنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ کی آگ میں بھڑکنا ہے، دہکنا ہے، آسمان کو چھونا ہے تو نہ، اللہ ہم سب کی یہ صفت جو ہے، تو شیطان
اب کیا کرے گا؟ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ذرا رونا دھونا آ گیا، تلاوت کا کی پابندی ہونے لگی، نماز با جماعت ادا ہونے لگی، نگاہوں کی حفاظت ہونے لگی اللہ کی توفیق و کرم سے۔ تو اب وہ سامنے سے کہہ رہا نہیں آنے کی ہمت، تو اب پیچھے سے آئے گا چور دروازوں سے۔ اور آدمی کو، حضرت کہتے تھے آدمی خود کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے، بس کیا سمجھنے لگتا ہے؟ مسئلہ مہینے دو مہینے کا، سال دو سال کا تھوڑی ہے، مسئلہ تو آخری سانس تک کا ہے، تیری اس سے کشتی تو عمر بھر کی ہے۔ ایک دن بیتا جو ایک راؤنڈ ختم ہوا ہے، کوئی بھی باکسر، کوئی بھی مقابل، کوئی بھی حریف ایک راؤنڈ جیت کے جشن منانے لگے، بہت سے ریس میں وقت سے پہلے ہی دریا آنے سے پہلے دھوتی کھول دیتے، جشن وشن منانے لگتے ہیں، بس پیچھے والا آگے نکل جاتا ہے، بولے یہ کیا ہوا؟ تو دریا آنے سے تو یہ تو ایک راؤنڈ ہے، ابھی اگر تھوڑا سا توفیقات اللہ کی طرف سے عنایات ہو گئی ہیں تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر وہ دھوکہ دیتا ہے، عبادت سے تو روک نہیں پاتا، وہ عجب میں، خود پسندی میں آدمی خود کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے۔ عجب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کو حقیر جانے، بس وہ اپنے میں ہی مگن رہتا ہے۔ اور کیا کہنا، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آئے ہے تو اترائے چلو ہو، زلفوں کی تو فطرت ہے لیکن میرے پیارے، زلفوں سے بھی زیادہ تم ہی بل کھائے چلو ہو۔ آدمی کے انداز میں، گفتگو میں وہ چیز عجب نمایاں ہونے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، یعنی زہریلا وائرس لے کے آتا ہے۔ پھر تھکا کے، راتوں کو جگا کے، محنت مشقت کے بعد بھی اللہ کی رضا سے دور کر کے اللہ کی ناراضگی اور غصے کا مستحق شیطان بنا دیتا ہے۔ اسی عجب کے بارے میں سرکار مدینہ سید الانبیاء والمرسلین پیران پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی امت کو جو فرمایا ہے، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والے، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں، ایک حدیث پاک میں مزید تفصیلات ہیں کہ جو چیز نجات دینے والی ہے، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، باطن بھی اللہ سے ڈر رہا ہو، باطن بھی فکری اعتبار سے بھی ہم متقی ہوں، جذبات بھی ہمارے پاکیزہ اور سائے، یہ بہت بڑی بات کہ علامہ نے غالباً کہا ہے نا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ ایک آدمی کو اللہ نے اختیارات عطا کیے، قوم کا خادم بنایا تو سلطان بن کے لوٹ رہا ہے، ایک کو وہ چیز نہیں ملی تو درویش بن کے پھندے لگا رہا اور تجوریاں بھرنے کی کوشش۔ فرق کیا رہا کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، الہی یہ تیرے سادہ دل بندے، تو یہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ اچھا یہ ایسی چیز ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کو، شریعت صاف ستھری کھلی کتاب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے حال احوال کو شریعت کی کسوٹی پہ پیش کر دیا جائے، یہ کام یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہو رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، شریعت کی نگاہ میں حلال و جائز ہے، پھر دنیا کی پرواہ نہ کرے آدمی، اللہ کی پرواہ کرے، ایک رتی برابر بھی شریعت کی روشنی میں شک و شبہ، بس اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ صاحب کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ ہو،
حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی تو کہتے تھے کہ آنے بیٹھنے اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے، اس بات کی محنت اور کوشش ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، فکر جب پیدا ہوتی ہے، دارالفتہ اور دارالقضا میں بیٹھنے والے مفتی صاحب نے اپنی کیفیات کا خط حضرت والی صاحب کو لکھا کہ حضرت میں پڑھنے کے دور سے خانقاہ میں آیا کرتا تھا، آپ کے یہاں مبارک سلسلہ ہے، تاک راتوں میں کمپٹیشن، مسابقے اور مقابلے کا میرا بچپنا، درود شریف کا، تلاوت کا، کلمہ شریف کا، دعا کا، ان مقابلوں میں میں جھوٹ بول کے انعام لے لیا کرتا تھا، جھوٹ بول کے۔ اب اللہ کی ڈر جب آتا ہے نا، ڈر جب آتا ہے یا ان مجالس کے مذاکروں، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معاملات کی صفائی پہ اتنا کہا کرتے تھے، میراث ہے، جہیز ہے، سود ہے، کہ میں دارالعلوم دیوبند گیا تو اللہ نے توفیق دیا، میں نے استفتاء لکھا، بلکہ ہمارے ایک ساتھی انہوں نے لکھا، اور استفتاء میں پتہ عبداللہ اور پتہ جو ہے پتے میں گلشن اقبال لکھ دیا، جو پڑوس ملک میں ہے، گلشن اقبال۔ مفتی صاحب نے دیکھا تو بہت ہنسے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ تو حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ کا علاقہ۔ تو ہم نے لکھا حضرت ہم مدرسے میں کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے، اور اس میں اسٹمپ لکڑی کا نہیں، مدرسے کے اینٹ کا اسٹمپ بنا لیا کرتے تھے، تھرو مارا جاتا تھا یا بالنگ کے ذریعے وہ اینٹ گرتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، کیا ہمارے ذمہ ہے؟ وہ حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات اور پوچھا کہ وہ مطبخ کا تیل جو ہے، مطبخ کا تیل شیشیوں میں بھر کے واسطہ در واسطہ آ جاتا تھا، مالک تو تھے نہیں ہم، اگر روابط ہیں، بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے مطبخ کے باورچی حضرات، طباخ حضرات سے تعلقات ہو گئے تو تیل کے مالک تو نہیں ہوئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے وہ مفتی صاحب نے دیکھے، جب تقوی اللہ فی السر والعلن، اپنے احوال، آدمی مخلوق کو خوش نہیں کر سکتا، مخلوق اللہ سے بھی راضی نہیں، رسول اللہ سے بھی راضی نہیں، آدمی تو خود سے بھی روٹھا رہتا ہے، آدمی خود سے بھی روٹھا رہتا ہے۔ تو یہ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے آدمی کا باطن بھی اللہ سے ڈرنا مانگنا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی تربیت کتنی پیاری ہے۔ 6 صفات کے مذاکروں میں ہر صفت کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ رو رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو، علم کی حقیقت کو، ذکر کی، یہ تربیت ہے۔ کہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے۔ تو میرے اور آپ کے دل دماغ میں آنے والا ہر خیال، ہر فکر اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا نہیں، شریعت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اور دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا والقول بالحق فی الرضا والسخط، آدمی کسی سے راضی ہو، خوش ہو، دوستی ہو، اس حال میں بھی حق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور اگر ناراضگی ہو جائے تو بھی جو ہے حق کا دامن۔ ہوتا کیا ہے، ہم حدود کا خیال نہیں کرتے، دوستی رہتی ہے تو بھی حد سے گزر جاتے ہیں، ساتھ خون معاف، اور ذرا سا اگر مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو پھر دیکھیے، پھر آنکھ کا تنکا بھی شہتیر کا درجہ، عین الرضا عن کل عیب کلیلۃ وعین السخط تبدی المساوی، عربی شاعر کہتا ہے آدمی جب خوش ہوتا ہے تو ہر عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہر کمی کوتاہی پہ پردہ ڈالتا ہے،
اور ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے یہ نجات دینے والے حدود جو ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس سانتا کروز مکتب کے پڑھانے والے حضرات آئے اور کہنے لگے حضرت وہ جو ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں نا، آپ نے بھیجا ہے مکتب آپ کے نظام میں، لیکن آپ کی اتنی برائی کرتے ہیں کہ ہم سے سنا نہیں جاتا. ہوتی ہیں فطرتیں کچھ ایسی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہم بڑے احسان ناشناس ہیں، اپنے اساتذہ کو سالوں گزر جاتے ہیں کال نہیں کرتے. کیا جاتا ہے 2 منٹ دینے میں؟ احسان ناشناسی ہے صاحب بڑوں کی، ایسا آنکھیں پھیر لیتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے سنا اور سن کے فرمایا اچھا پڑھاتے کیسا ہے؟ وقت کی پابندی اور بچوں کو پڑھانے کہ حضرت وہ اچھا پڑھاتے ہیں. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اپنی تعریف کے لیے نہیں بھیجا، جس کام کے لیے بھیجا وہ تو کر رہے ہیں. اب یہاں میں اور آپ ہوتے تو کہتے اچھا اس کی ایسی کی تیسی، اب 1000 حربے. ہمارا مزاج فوراً انتقام پہ آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن بڑوں کی بات، اللہ ہمیں صفات سے نوازے. رمضان صفات بنانے کے لیے اللہ نے، یعنی دوستی ہو یا دشمنی، حق کا دامن فیصلوں میں اور زبان کے بول میں حق کا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز. بھائی ہر چیز کا مقصد اللہ کو، ہر محنت قربانی کا مقصد اللہ راضی ہو جائے. تو یہ دوسری بات بڑی پیاری حدیث پاک کی. اور دوسری بات والقصد فی الغنا والفقر، تنگ دستی ہو یا مالداری ہو، آدمی لائف سٹائل اپنا درمیانی رکھے. اللہ نواز دے تو شاہانہ انداز اختیار کر لے، اور اگر تنگی آ جائے تو پھر کھانے کے لالے پڑ جائیں. کبھی کبھی گاؤں دیہات یوپی کے پرانے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ تو پاتھر پڑا کہ تو 9 برا. کہا مان مختار صاحب ایسے کہا جاتا کہ جو ہے دے دیا تو بس کیا ہے، حاتم تائی کی قبر پہ لات ماننے لگتے ہیں. جیسے حاتم تائی کو کے دادا نے اونٹ دیا، چرانے کے لیے گیا، اور شاعروں کا گزر، عربوں کے یہاں شاعروں کا بہت بڑا مقام تھا. اس کو پتا چلا اتنے بڑے بڑے شاعر تو سارے اونٹ گفٹ میں دے دیا، اور اونٹوں کا، اونٹ یعنی مرسڈیز آج کی، وہ سرخ اونٹ. اور دادا نے کہا ارے بیٹا اونٹ. شام کو جب گھر لوٹا تو دادا نے کہا بیٹا اونٹ کہاں ہے؟ تو کہتا وقت کا مجد الدہر اوخ الحمامہ. دادا جان آپ کو اونٹ کی پڑی ہے، میں نے شرافت و عزت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا. اب وہ جو گن گائیں گے نا، واقعہ یہ ہے. آشا ایک جگہ گیا، ایک آدمی غریب تھا، کسان مزدور فقیر. آشا کو ٹھہرایا، ضیافت کیا، شراب پلایا. آشا پوچھنے لگا، آشا قسمت میں اس کے بدنصیبی لکھی تھی، آیا مکے. کفار مکہ کو پتا چلا آشا آیا ہے تو انہوں نے کہا اگر یہ مسلمان ہو گیا عرب کی آگ ہمارے خلاف بھڑکا دے گا. کچھ احباب قربانی دے کے دور سے آئے ہیں، ان کی گردنیں ڈھلک گئی ہیں، تو ذرا سا دائیں بائیں کی فکر بھی کرنا چاہیے، محبت سے ہاتھ پھیر دیں. محبت قربانی دے کے آئے ہیں اس لیے ضائع نہ ہو جائے. شیطان جو ہے نا دائیں بائیں سے بھی آتا ہے، لوریاں بھی سناتا ہے، دائیں بائیں آگے کی بھی فکر کریں. ہمارے احباب بڑے بھولے بلے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے کا تو کہاں نہیں گیا. شیطان تو کہہ رہا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. تو اس نے دعوت، آشا کفار نے اس کو، کفار مکہ نے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ہی نہیں دیا، بڑا دعوت وعوت کھلایا، اونٹ ہدیہ دیا، اور لوٹ رہا تھا اونٹ سے گرا، اونٹ نے گردن پہ پیر رکھا، مر گیا. ایسی اللہ بدبختی سے حفاظت فرمائے. تو اس نے دعوت کھلایا، شراب پلایا. پھر آشا ترنگ میں جب آیا ہے، سرور چڑھا ہے، تو پوچھنے لگا کیا حال؟ کا بس غربت ہے، ایک ہی اونٹ سہارا تھا گزارے کا، وہ بھی آپ کو کاٹ کے کھلا دیا. بڑا متاثر ہوا، اور جو اس کی تعریف میں شعر کہنا شروع کیا ہے. 4 بیٹیاں تھی، 4 بڑے بڑے سرداروں سے ایک ہفتے میں بیاہ گئے، اتنا مقام تھا. تو حاتم تو یہ ہے کہ تنگی ہو یا مالداری ہو، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا.
محصورا, ہاں, کہ ایک دم حاتم طائی نہ بن جائے آدمی. یہ اللہ کو پسند ہے, یہ بات اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور تین باتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں, تین باتیں, وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ, خواہشات کی پیروی. آدمی کس کی پیروی کرے؟ جو دل چاہے. تنہائی میں موبائل اٹھا لیا اور موبائل میں ہی گردش کر رہا ہے, آوارہ گردی کیے جا رہا ہے, تو یہ چیز ہلاک کر دیتی. کہاں ایک چھوٹی سی بات حضرت والی صاحب کے یہاں بڑے اہتمام سے آیا کرتے تھے, کیسا نقصان ہو جاتا ہے. آنے والے اہتمام سے مجلس میں شرکت کہاں کرتے تھے. خود جب ذرا طبیعت اور حالات میں کمی محسوس ہوتی تھی, کیفیات میں, فجر کالینہ پڑھ لیتا تھا, حالات درست ہو جاتے تھے. روزانہ 5000 درود شریف پڑھا کرتے تھے. کہنے لگے پھر میں نے موبائل میں نعت شریف سننا شروع کیا. بات کہاں سے شروع ہوئی دیکھیں کتنا ہوشیار شیطان. 5000 درود پڑھنے والے کو کیسے درود پاک اور نعت شریف کو سے ملایا. نعت شریف سننا شروع کیا, اس میں میوزک بھی آتی, خواتین بھی پڑھتی ہیں. پھر کہنے لگے پھر نیوز سننے لگا. عورتیں ہوتی تھی تو موبائل ایسے کر دیتا تھا. پھر کہنے لگے پھر ایسا موبائل کا چسکا پڑا کہ تلاوت بھی چھوٹ گئی, درود بھی چھوٹ گیا, مجلس بھی چھوٹ گئی, اعتکاف بھی چھوٹ گیا. کوئی صاحب اللہ کا نظام ہے, اللہ میرے بھی محتاج نہیں, آپ کی بھی محتاج نہیں, دھوکے میں نہ رہیں. اور جو چال بازیاں کریں گے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے, جہاں میں سارے فیصلے اسی بنیاد پر ہوں گے. بڑا پیارا شعر ہے. ایسی شخصیت جنہوں نے اجین ایم پی کے فقہی سیمینار کی میزبانی شان سے کیا, کئی ممالک کے علماء کرام کو اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا, ان کے سگے بیٹے اور بیوی نے شوٹ کروا دیا. تو یہ شعر اس موقع پہ بھوپال کے جو ہے خان صاحب نے سنایا, بڑا اچھا لگا ہم کو. پھر وہ پڑوس ملک کے ڈاکٹر صاحب کا بھی واقعہ, بیٹے نے 17 گولیوں کا کیا دے دیا ان کو, کیا کہتے سرپرائز دے دیا. مانگ رہا تھا کئی کروڑ کی گاڑی, کیونکہ جو سویٹی تھی اس کو پسند تھی, نچنیا ڈراموں میں کام کرنے والی, تو سویٹی کو پسند تھی. ابا سے کہا وہ کار چاہیے. ابا نے کہا بیٹا پڑھ لے, ابھی کار کیا کرے گا. پاکٹ منی 5 لاکھ منتھلی دیتے تھے. 5 لاکھ منتھلی. تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی. اعمال جو ہے نا ہون متبع, خواہشات کی پیروی جو چاہے آدمی کرے. اپنے اعمال کو شریعت کی کسوٹی پہ پوچھا جائے, سوال کیا جائے, معلوم کیا جائے, اور اپنا معاملہ. حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے ہم خوب جانتے ہیں اللہ بھی جانتے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں اللہ بھی جانتے ہیں. اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صاف رکھا جائے اور صاف کر لیا جائے. تو بیٹے نے سوٹی کو بہت پسند تھی, تو ابا نے کہا کہ بیٹا پڑھ لے. بیٹے نے کیا کیا, پہلے تو 2 کروڑ پہ شوٹروں کو جو ہے باپ کو مارنے کے لیے, ایک بار اور بچ گیا تھا باپ, اس کے بعد شوٹ کروا دیا. بعد میں اور جنازہ بھی پڑھایا, رو کے جنازہ بھی پڑھایا. باپ کو پتا چلا, بعد میں پتا چلا کہ یہ باپ نے گاڑی بک کر دیا تھا, بیوی سے کہا برتھ ڈے پہ سرپرائز دیں گے. بیٹے نے پہلے ہی. تو یہ ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہلاکت دیکھیے, ہلاکت کیسے کس راہ سے آتی. دوسری بات وشح مطاع, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیلی اور کنجوسی, بخیلی شریعت میں حد سے تجاوز خرچ کرنے میں بھی پسند نہیں ہے, اور حد سے زیادہ آدمی بخیل و کنجوس ہو جائے. مومن بخیل و کنجوس نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جو حدیث پاک میں کہا گیا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, جو حضرت علی صاحب جو آج کا ٹاپک ہم نے آپ نے شروع کیا, کیونکہ یہ راہ ابھی ہے نا, رمضان گزرا ہے, ذرا سا کچھ ایسا ہیلتھ اچھی لگ رہی ہے, رمضان میں ایسا گزارا کہ لگ رہا ہے تہجد کا اہتمام. ایک بار حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ نے سال گزرنے کے بعد معلوم کیا, پورا سال گزر گیا, کس کے معمولات نہیں چھوٹے.
تو کچھ ایسے ساتھی تھے سعادت مند جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، اس میں سے ایک آدھ ابھی بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ پورا سال معمولات کا ناغہ نہیں ہوا، پورے سال، لیکن شیطان جب دیکھتا اس راستے سے سامنے آ کے نہیں پٹکنی دے پا رہا ہوں، بڑے اہتمام سے ایک آدھ ساتھیوں نے گردن رکھ دیا ہے۔ تو اب تو وہ پھر دوسری اعجاب المرء بنفسہ، ہلاک کرنے والی چیز، آدمی خود کو بڑا بزرگ، اگر اسی میں حقارت بھی کسی کی آ جائے تب تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کسی کی تحقیر سے، تذلیل سے۔ اب انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ پاک سے۔ یہ اعجاب جو ہے، اور حدیث پاک میں اسے کہا گیا یہ ہلاک کرنے والی چیز، اخیر ٹکڑا جو حدیث پاک کا وہی اشدہن، اور یہ نہایت خطرناک، ان میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے۔ تو بخیلی ہے، اور لالچ جو ہے، لالچ، کنجوسی اور لالچ، شح جو ہے، آدمی کنجوسی بھی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، لالچی ہوتا ہے نا۔ جو آئے، ابھی ایک جگہ سفر ہوا تو وہ یہ نہیں کہ وہ صاحب لالچی تھے، لیکن دسترخوان پہ کہنے لگے مفتی صاحب ابھی ہاپس آم کا ریٹ یہاں ان کے یہاں جہاں باغ میں ہوتا ہے 4000 سینکڑا چل رہا ہے، 4000 میں 100۔ ممبئی میں کیا چل رہا ہے؟ تو 4000 سینکڑا، ابھی ہم تو اس کی طرف دیکھتے نہیں، ابھی تو یہ میزبان کی ہمت ہے کہ یہ کھاتے کھلاتے ہیں، تو شح مطاع، لالچ جو ہے اس کی بنیاد پہ بھی آدمی بہت سے غلط فیصلے کرتا ہے، حقوق حدود کی رعایت نہیں کرتا، پھر آدمی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، کہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتا ہے، اور یہ اس کی صفت، یہ عادت اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی توبہ کرنا، اور خاص طور پہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ تو اب اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی توفیق سے ابھی رمضان گزرا ہے، خیر کے جذبات غالب ہیں، ہمیں نیکیاں کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے شیطان دشمن ہے، دشمنی تو نکالے گا، خود کو بڑا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے لکھا، حضرت ایسا لگتا میں قطب ابدال ہو گیا ہوں۔ ایک جگہ حضرت علی صاحب کا سفر تھا، وہاں سے ایک صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب میں حضرت کو اپنی ولایت کے حالات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ تھا ان کا، اپنی ولایت کے حالات۔ تو صاحب کہاں پہنچا دیتا ہے شیطان، جیسے ہم نے اپنے اساتذہ سے ایسا پھلا دیتا ہے نا، ہم نے آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، ایک عابد صاحب کی کنڈی کھٹکھٹایا، ان کو بھی پھلا دیا تھا، ضروری نہیں، ان کو بھی پھلا دیا تھا، اللہ والوں کی صحبت سے دوری تھی، اللہ کی نظر کرم ہٹ گئی تھی۔ کون؟ کہ جبرائیل آیا ہو عرش سے، اللہ کو تمہاری عبادت اتنی بھا گئی، اتنی پسند آئی کہ تم کو معراج کے لیے، عرش کی سیر کے لیے بلایا، عبرت کے لیے یہ واقعات ہیں۔ اچھا ہو، ایک دم نکلے خوشی خوشی، اور باہر گدھا تیار تھا، اس پہ بٹھایا، شہر بھر کا چکر لگایا، چکر لگاتے لگاتے فجر قضا ہوئی، اور کوڑی پہ لے جا کے الٹ دیا ان کو، کوڑی پہ لے جا کے الٹ دیا۔ اور دوسری طرف ایک اور کنڈی کھٹکھٹایا، کون؟ جبرائیل معراج کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم کے کوئی بھی نعمت، علم کی، مال کی، اطاعت کی، عبادت کی، حسن و جمال کی، کمال کی، اللہ کی طرف سے مل جائے، آدمی اس کی نسبت اپنی طرف کرنے لگے، یہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اس کی نسبت، جب اس نعمت کی نسبت
نعمت دینے والے کی طرف کی جائے گی تو ایسے خیالات پیدا، پھر آدمی جلے گا بھی نہیں، حسد بھی نہیں کرے گا، حیلے حوالے اور یہ سب ہلاک کرنے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کا نتیجہ آیا، مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں، پھر اعلان بھی ہمارے علاقے زیرہ بستی و کبیر نگر کا بافیض ادارہ، وہاں کے پڑھے حضرات کا گروپ ہے، بڑا بافیض ادارہ، لیکن اعلان اس ادارے کا بچوں کے لیے کیے یہ سہولتیں کہ وہاں کے فیض یافتہ بھی لکھا، کہ بڑا افسوس ہوا دیکھ کے۔ ایک وقت تھا، ایک چرچا تھا، دارالعلوم میں ڈنکا بجا ہوا تھا اس ادارے کا، ہاں وہاں کی پڑھے ہوئوں کی انجمن ہر میدان میں نمایاں رہا کرتے تھے، لیکن وہ یہ جب کام آگے بڑھتا ہے تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پھر شیطان بیچ میں آتا ہے، شیطان بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر شیطان بیچ میں آتا ہے، کام ہوتا بڑھتا دیکھ کر اسے کیسے اسے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کیا ہو جائے، آدمی کے اندر خود پسندی، عجب اتنا آ جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی نظر ہٹ جائے، یہ بڑے پھر اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی کے حقارت و تذلیل اس کے دل میں آ جائے، اللہ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اور خطرے کی بات ہے۔ عجب کے ساتھ کبر بھی، عجب بھی ہے، خود کو بڑا بھی سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو حقیر بھی جان رہا ہے۔ اب یہاں سے پھر فتنوں کا بڑے بڑے دروازے کھلتے ہیں، پھر خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، دینی کاموں میں آدمی روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، دوسروں کی ہمت اور حوصلے۔ تو یہ ہے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہر کام میں عملی آدمی شریک ہو یہ نہیں ہو سکتا، ہر کام کے خیر میں، اس کی برکات میں، ان کی نیکیوں کا شیئر حاصل کر سکتا ہے، کائنات میں ہونے والے بھلے کاموں میں حصے داری حاصل کر سکتا ہے دعا کے ذریعے۔ لیکن جب یہ عجب آتا ہے، خود پسندی، اور اس کا اگلا مرحلہ کبر و حسد، پھر ایسے دروازے کھلتے ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا کہ پھر ادارے کے پڑھے، ادارے سے وابستگان، مشائخ کے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ناطقہ سرگ ہے سرب غریباں، اسے کیا کہیے، خامہ ہے انگشت بدندہ، اسے کیا لکھیے۔ کیا ہوتا ہے بھائی، اس علاقے کی رودات جاننے والے جانتے کیا ہوا کہ پھر ایسی مقابلہ آرائیاں خیر کے کاموں میں میدان بڑھا ہے، لکیریں کھینچیں ایک دوسرے کے درمیان۔ آپ نے کوششوں سے یہ لکیر قائم کی، میں کوشش کروں گا اس کے مقابلے میں اس سے لمبی کوٹھی، آپ کے لیے دعا بھی کرتا جاؤں گا، محبت سے دیکھتا بھی جاؤں گا، آپ کے خیر کے کام کا شیئر بھی حاصل کرتا جاؤں گا، اور اللہ کی نظر کرم کا باعث بنتا جاؤں گا۔ آگے بڑھنے کا یہی تھوڑی حربہ ہے کہ اس لکیر کو مٹانے کے در پہ ہو جائیں۔ پھر توانائیاں جو خیر کے، پھر اداروں کا یہ انجام ہوتا ہے، پھر اداروں کا لوگ ماتم کرتے ہیں۔ فیض یافتگان دیکھا، بڑے لوگ ہیں آج بھی خوشی کی خبریں، اطلاعات اس خاندان کی، جس خانوادے افراد اہل اللہ مشائخ نے امت کی خدمت کی، اللہ ان کے خانوادے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، اللہ نظر بد سے، حسد سے، دوسروں کے بھی اور باہمی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی جتنی فکر آپ کو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع، آپ نے بلند آواز سے کہا، بصوت رفیع، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم يفض الایمان الى قلبہ، اے وہ جماعت جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کیا، ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا۔ اللہم حبب الینا
سبحان اللہ. اگلا جملہ وَزَيِّنْهُ فِي, کہ اللہ زبان تک نہ رہ جائے, وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, اس ایمان کو ہمارے دل کے گوشے گوشے ریشے ریشے میں رچا بسا دے اللہ. ہاں, شیر و شکر بنا دے, سونے والوں کو جگائیے. قیمتی بات اللہ کہلوا رہے ہیں, اللہ ہی کہلواتے ہیں جگائیے محبت پیار سے, کہ یہ گردن اوپر اٹھا لیں, قربانی دے کے آئے بھائی. تو آپ نے فرمایا زبان میں تو کلمہ پڑھا لیکن دل نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم, مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تکلیف کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں عار و شرم نہ دلاؤ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کمی کوتاہی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کو تانا دینے سے, حضرت والی صاحب رحمت, بڑوں کی بڑی بات ہوتی کہ کتنا پیارا جملہ حضرت کا, اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے. تبصرے تذکرے میں کوئی فائدہ نہیں. جہاں کسی کا تبصرہ تذکرہ آئے گا ساتھ میں خیر اچھی بات بھی کریں گے, بعد میں درمیان میں مگر آ جائے گا, اور مگر آ جائے گا تو نگل جائے گا. مگر کس کو کہتے ہیں ہندی میں؟ شاید مگر مچھ کو ہندی میں مگر کہتے ہیں, ورنہ اردو والے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نہنگوں کا نشیمن جس سے ہو تہو بالا, اسی دریا سے اٹھتی ہے, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و بالا بھی. نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا, نہنگ بھی کہتے ہیں اسے. مگرمچھ, کروکوڈائل, عجیب ہیبت ناک نام بھی, ہر زبان میں اس کا ہیبت ناک نام ہے, ایک دم خطرناک. ہاں, تو اللہ تو جب بات کریں گے تو مگر آ جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ, اور ان کی کمیوں کے پیچھے نہ پڑے آدمی. جب عجب میں, خود پسندی میں اپنی کو بڑا سمجھے گا, دوسروں کو حقیر بھی سمجھنے لگے گا, تو پھر غیبت بھی کرے گا, حقارت میں جلے گا, غیبت بھی کرے گا. اور غیبت کے لیے بہانے, کمیوں کے بہانے, اللہ ہم سب کی تربیت فرمائے گا. بہت ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے صاحب. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا. حالی رحمت اللہ علیہ نے کہا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ, اس میں لگتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, سچ پوچھو بڑی مشکل سے یہ دل بن پاتا ہے. تو مایوس نہ, یہ بیٹھنا ملنا جلنا آنا جانا اللہ اس کی برکات عطا کریں گے انشاءاللہ. بس ہمیں کمی اپنے اوپر نظر رکھنا, پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. کوئی کیفیات میں بولے یار طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, ایسی روحانیت میں کچھ تبدیلی لگے, فوراً اپنی کیفیات و حالات اپنے بڑوں کو بتانا ہے. ہم نے پہلے ہی رمضان سے پہلے ہی حضرت مرشد گرامی حضرت اقدس مولانا سید محمد عاقل صاحب کی خدمت میں جب جانا ہوا تھا دوبارہ, تو ہم نے کہا تھا عید بعد آئیں گے, فون بھی لگایا عید بعد فوراً کہ بھائی آنا چاہتے ہیں, جانا ہے بھائی, سروس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن حضرت کی طبیعت علیل ہے, دعا فرمائے اللہ شفا دے. حیدرآباد آپریشن ہوا تھا رمضان سے پہلے, بڑی بڑی ملک کی شخصیات جا کے جڑ گئی ہے, بڑی بڑی شخصیات ملک کی, جو خود صاحب سلسلہ حضرت سے عمر میں بڑے, حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب, حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب. تلوجہ گیا پروفیسر شمیم صاحب کہنے لگے میں بھی بیعت ہوا. ملک کی اور ممالک کی بڑی بڑی شخصیت ہے حضرت کے یہاں, اس وقت کی ایسی شخصیت ہے, لیکن وہی سادگی مظاہر کے شیخ الحدیث اور ناظم ہے موجودہ. تو ہمیں فکر کرنا ہوگا صاحب, بے فکری روحانیت کی موت ہے. لا يمكن دواؤه ولا يرجى شفاؤه ولا يقدر على احيائها اي طبيب. اگر ہم بے فکری میں مبتلا ہیں تو حضرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو فرماتے تھے ترقی میں رکاوٹ تین باتیں ہوتی ہیں, اس میں ایک چیز ہماری یہ سستی, غفلت اور بے فکری بھی ہے. انشاءاللہ فکر کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا, حضرت ایسا لگتا ہے میں قطب ابدال ہو گیا ہوں. حضرت نے کہا پہلے تم کچھ تھے, اب صرف دال ہو گئے. اپنے پر جیسے نظر آدمی کی آتی, اللہ کی نظر سے آدمی
آدمی گر جاتا ہے. ہاں پھر اگلی بات حدیث پاک میں جو کہی گئی وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. جو مسلمان بھائی کی کمزوریوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ اس کے میرے بھائیوں اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اور جب اللہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگلا بڑا ڈرنے کا جملہ ہے, بڑا ڈرنے کا جملہ ہے وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ ذلیل تو کسی بھی مسلمان کے آبرو کے عزت کے درپے ہونے سے اللہ میری آپ کی, بھائی انسان ہے غلطی ہو گئی اس کا مطلب پیچھے ہی پڑ جائے تو پھر ہم اپنی مصروفیتوں کو جھانچیں. اگر اللہ پیچھے پڑ جائیں گے تو کیا ہوگا میرا آپ کا حال, کیا ہوگا؟ پھر آدمی پناہ تلاش کرے گا کہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اللہ کی رینج سے باہر نکلنا چاہتے ہو اے جنات و انسان اور فرشتوں بھاگو, چلو ریس لگاؤ اللہ سے. تو اللہ عجب سے, خود پسندی سے, کبر سے, ہر روحانی بیماری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل اصلاح و تربیت فرمائے. اور اصلاح و تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اطلاع اور اتباع سے. کوئی بات ہو فوراً جس کو ہم نے بڑا بنایا, مشیر بنایا ہے, اس فوراً اپنی کیفیات بتائی جائے, جو علاج بتایا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے. اس پر کیا کیا جائے؟ اللہ کریم ہے, اللہ طلب کے بڑے کریم, اللہ قدردان ہے, اللہ کی نظر کرم پڑ جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ دل کو کیا حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے واٹر پروف ہوتی ہے گھڑیاں, ایسی اللہ دل کو غم پروف بنا دیں گے. کیا ہے؟ حالات آتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ بھی. ہاں ہم نے حضرت علی صاحب کی زندگی دیکھا, سبحان اللہ کیسی کیسی آزمائش ہے, لیکن مجال ہے پیشانی پہ گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں کوئی فرق آ جائے, وہی مسکراہٹ, وہی خوش اخلاقی. کمال اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع سنت کرتے ہوئے صفات سے نوازے. اللہ نہ برتاؤ میں کوئی فرق, اور کمال یہ نہ زبان کے بول میں کوئی اللہ اکبر, نہ کوئی نہ اشاروں میں کوئی سبحان اللہ. آج ہمارا ظرف چھلک پڑتا ہے صاحب, اللہ اکبر. مانگنے کی ضرورت ہے رو رو کر, یا اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما. بڑوں کی روح خوش ہو جائیں گے نا بھائی. ہاں کاروبار میں ترقی ہوتی, ماں باپ خوش ہوتے, صفات میں ترقی ہوگی تو ہمارے بڑے کئی موقع پر حضرت والد صاحب نے ارے بیٹا کچھ احباب تعلق والے آگے بڑھ رہے تھے, والد صاحب نے کہا روحانی اولاد ترقی کا, ہم نے سنا کانوں سے والد طرح خوشی ہوتی ہے. روحانی اولاد کہا کرتے تھے والد صاحب, چاہے ان سے نہ کہے, ہم نے تو سنا. اللہ تبارک 9 بجے کہا تھا ہمارے حافظ صاحب نے, 9 بج رہا ہے کیونکہ کام بھی چل رہا ہے, خیال رکھنا ضروری کہ 9 بجے دعا کر لی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل اصلاح و تربیت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انک انت الوہاب. مولا ہم نے بازاروں میں ایسے مناظر دیکھے ہیں, جب بازار گرم ہوتا ہے چیزوں کی قیمت آسمان چھو رہی ہوتی ہے, کچھ کمزور کم ہمت, کچھ فقیر بندے انتظار میں امید بھری نظر لگائے للچائے بیٹھے رہتے ہیں, قیمت گھٹے گی ہم بھی خرید لیں گے, ہم بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. اللہ آپ کی رضا کا پانا بڑا مشکل ہے,
اللہ ہم بڑے کم ہمت، بڑے کمزور ہیں اللہ، توبہ ہماری چند لمحہ بھی نہیں چلتی، ٹوٹ جاتی ہے یا اللہ۔ بلند ہمت والے تو بہت آگے نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ، ہم کم ہمت بیٹھے کہ بیٹھے رہ گئے اللہ۔ آپ کے کرم کے علاوہ کوئی سہارا نہیں یا اللہ، آپ کے فضل کے علاوہ کوئی سہارا نہیں یا اللہ۔ ہمت بڑھا دیجئے یا اللہ، سہارا دے دیجئے یا اللہ۔ اپنے رضا والے اعمال اخلاص کے ساتھ، عافیت قبولیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ یہ دل ویران ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بری بری عادتوں سے یا اللہ یہ دل یا اللہ گندا آلودہ ہو گیا ہے یا اللہ۔ روح کو پاکیزہ فرما دیجئے یا اللہ، دل کو اپنی یا اللہ اپنی محبت سے آباد فرما دیجئے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ اپنے بڑوں کے یا اللہ کاموں اور قربانیوں کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنائیے، جگ ہسائی کا ذریعہ نہ بنائیے۔ لوگوں نے اللہ بڑی قربانی والی زندگی گزار کے یا اللہ اخلاص، عافیت، قبولیت، للہیت کے ساتھ یا اللہ پاک خلوص و محبت و مودت کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے یا اللہ۔ کرم فرمائیے یا اللہ، نظر رحمت ڈال دیجئے یا اللہ پاک، نظر رحمت ڈال دیجئے یا اللہ۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اخلاص ضائع نہیں جاتا یا اللہ، ان کی برکات سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ، محروم نہ فرمائیے یا اللہ، محروم نہ فرمائیے۔ ہر کام میں دیانتداری و للہیت اور تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیجئے یا اللہ۔ عجب و خود پسندی سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، ریا و کبر سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، سمع سے حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ کسی مسلمان کی آبرو ریزی سے حفاظت فرمائیے، مسلمان کو عار دلانے سے حفاظت فرمائیے، کسی مسلمان کی پردہ دری سے حفاظت فرمائیے، کبھی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہم سب کی کامل اصلاح و تربیت فرما دیجئے، اپنی کامل محبت و معرفت عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ یہ مجلس یا اللہ بڑی قربانیوں سے قائم ہوئی یا اللہ۔ آپ کا ایک مخلص دیوانہ بندہ فجر سے پہلے بیماری میں گھر سے نکل جایا کرتا تھا یا اللہ، اس کی خلوص کو قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا اللہ پاک، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ایک ہی فکر و کڑن رہا کرتی تھی، بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کون سنتوں کی اطاعت کرے گا یا اللہ پاک۔ ہمیں کامل متبع شریعت و سنت بنا کر ہمارے حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا، دل کے سرور کا سامان پیدا فرما دیجئے، ذریعہ بنا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب و مقبول امتی بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، امت پہ نظر کرم ڈال دیجئے۔ عالم ٹوٹ پڑا ہے اللہ، اللہ کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے اللہ، کہیں پناہ نہیں دکھ رہی ہے اللہ۔ مدد فرما دیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے بے سہاروں کے سہارا، امت کا سہارا بن جائیے، امت کا سہارا بن جائیے، امت کا اس ملک و عالم میں سہارا بن جائیے۔ غزہ و فلسطین کے بھائیوں کی مدد و نصرت فرما دیجئے، غالب کو اللہ پاک ان کو غالب فرما دیجئے، فتح مبین عطا فرما دیجئے، دشمن کو پستہ اور مغلوب فرما دیجئے، کھلی سکش و ہار عطا فرما دیجئے۔ ہماری زندگیوں میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور مقدر ہو، ان کا اولین مخلص ساتھی بنائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مقدر ہو، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کا اولین مخلص ساتھی بنائیے۔ اللہ پاک جھوٹے دجال کذابوں سے، شکیلی فتنے سے، دیگر فتنوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا، جتنے بھی دینی کام یا اللہ پاک آئندہ پروگرام یا اللہ پاک سب میں اخلاص، عافیت، قبولیت، برکت عطا فرما دیجیے۔ اپنی مدد و نصرت شامل آل
عنایت فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ پاک مدد فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے۔ عالم میں جہاں کہیں بھی جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں سب کو برابر فرمائیے، سب کو ترقی عطا فرمائیے، دینی کام کرنے والوں کی حمایت و حفاظت فرمائیے، ہر دینی ضرورت اور تقاضے اپنے خزانے خاص سے پوری فرمائیے۔ یا اللہ پاک دینی کام کرنے والوں کو محبت سے دیکھنے کی، پیٹھ پیچھے ذکر خیر کرنے کی، ہمت و حوصلہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جانے انجانے میں بھی یا اللہ پاک کرم فرما کر دینی کاموں میں رکاوٹ روڑے ڈالنے سے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک دینی کام کرنے والوں کا دل میں بغض رکھنے سے حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنی کامل رضا و محبت عطا فرمائیے۔ کہ اللہ پاک آج بڑے بھائی مفتی حبیب صاحب کی ماہانہ مجلس بھی ہوئی، ان کی مجلس کو بھی بے انتہا قبول و مقبول فرمائیے۔ بڑے بھائی مولانا عطا اللہ صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے، اللہ پاک ہماری والدہ کی عمر میں، بھائیوں کی عمر میں، ازواج و اولاد کی عمر میں خیر و عافیت و قبولیت کے ساتھ حضرت والی صاحب کے متعلقین و متوسلین ہم سب کو اچھا متبع سنت، اتباع سنت و شریعت کا نمونہ پیش کرنے کی اپنے کرم اور فضل سے توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک مخلصین نے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی خدمت کیا، اللہ پاک اب اخلاص سے ساتھ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے امتیاز بھائی ان کے گھرانے کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر آزمائش سے حفاظت فرمائیے۔ بھائی عاصم صاحب کی والدہ اللہ جمعہ کے دن دوپہر جمعہ کے بعد کے کھانے اور دینی مذاکرے میں شریک تھی، کل آپ کے حضور پہنچ چکی ہیں، بار بار مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ ہمارے خاندانی عزیز مطیع اللہ بھائی علیل ہیں، اللہ پاک کامل شفا امت کے سارے بیماروں کو، پریشان حالوں کو، یا اللہ مدرسوں کا نیا سال شروع ہوا ہے، خیر و برکت عافیت یا اللہ حالات ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ معاف کر دیجیے غلطی کوتاہی، سینکڑوں مدرسوں پہ تالے لگنے کی نوبت آ گئی ہے، یا اللہ پاک اب سے دیانت کے ساتھ، یا اللہ پاک احتیاط کے ساتھ کام کریں گے، یا اللہ پاک مدارس مکاتب مراکز خانقاہوں کے حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ پاک وقف جو قانون بن گیا ہے ہمارے اکابرین و مشائخ امت کے فرد کے اندر کلہن پیدا فرما کر، اس کے حوالے سے بیداری پیدا فرما کر اس قانون کو اللہ پاک ختم فرما دیجیے، اللہ پاک ختم فرما دیجیے، اللہ پاک ختم فرما دیجیے۔ ہمارا یہ پیارا دیش یا اللہ پاک اسے عالمی پیمانے پر یا اللہ پاک دینی دنیاوی اعتبار سے والگرو بنا دیجیے، دیش کی قسمت میں چار چاند لگا دیجیے، یہاں کے رہنے والوں کو امن چین خوشی شانتی یا اللہ پاک سچی شانتی اور خوشی عطا فرما دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے، پورے عالم میں ہدایت کے ہمائیں چلا دیجیے۔ اے کریم آقا آپ کے اس گھر کا کام بھی ہو رہا ہے کہ اللہ جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں اپنے فضل خاص سے آسانی و سہولت کے ساتھ جلد از جلد قبولیت کے ساتھ مقدر فرمائیے، اپنے گھر کو اعمال مساجد سے آباد فرمائیے، اعمال مساجد سے آباد فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ سیزن آ رہا ہے مولا، اللہ موسم آ رہا ہے، یا اللہ بازاروں میں احرام کی چادریں آ گئی ہیں، اللہ طواف کی تصویر آ گئی ہے، اللہ جانے والے تیاریوں میں لگ گئے، اللہ ہم فقیر و گنہگار، اللہ ہم سب کی قسمت میں بار بار آپ کے گھر کی بات لکھ دیجئے۔ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.